من اللہ نور و کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرت ذی وقار اللہ جل مجدہ کی توفیق اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اقدس کے صدقہ سے ہمیں یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم خدا اور اس کے فعل مصطفیٰ کا ذکر خیر کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ حضرات محترم، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ نورانیت مصطفیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق جب شروع فرمائی، بے شمار احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق سے کائنات کی ابتدا فرمائی، اور اس کے بعد خالق کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے حصہ لے کر ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ حضرات ذی وقار، یہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں میلاد شریف کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تم یہ میلاد کی محافل کیوں مناتے ہو، حالانکہ قرآن و حدیث تو اس کے اوپر دلالت نہیں کرتے۔ حضرات محترم، قرآن بھی، صاحب قرآن بھی اور صحابہ کرام کے اقوال، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین کے جو طریقہ کار ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ میلاد شریف جو ہے اور سرکار کے آنے کا جو ایک ڈنکا بجانے کا رواج ہے، یہ کوئی آج کل کی بات نہیں۔ یہ میلاد شریف کا انعقاد تب سے ہے جب ابھی سادہ لفظوں میں کہہ لیجئے کہ کب بھی نہیں تھا۔ سرکار کے آنے کا ذکر تب بھی تھا جب ابھی وقت کا تعین نہیں تھا، کیونکہ وقت کا تعین ہے منٹ اور گھنٹوں کے ساتھ، ہفتے اور مہینوں کے ساتھ، سال کے ساتھ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اور آپ کی تشریف آوری کا ذکر تب بھی تھا جب اللہ پاک نے ابھی نہ سورج بنایا تھا نہ ابھی چاند بنایا تھا۔ گویا کہ ابھی کائنات میں وقت کا نظام بھی شروع نہ ہوا تھا، اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آنے کے چرچے تھے وہ ہو رہے تھے۔ کرنے والا کون تھا؟ وہ خود رب ذوالجلال کی ذات تھی۔ حضرات محترم، حضرت علامہ عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا استاذ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد خاص، آپ نے اپنی المصنف کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے حوالے سے چند ایک احادیث مبارکہ بڑی ہی تفصیل کے ساتھ نقل فرمائی ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اخبرنی ان اول شیء ما خلق اللہ تعالی، کہ یا رسول اللہ اس چیز کے بارے میں مجھے علم دیجئے، خبر دیجئے جسے خالق کائنات نے ساری کائنات سے پہلے تخلیق فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا جابر، اے جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر، خالق کائنات نے ساری کائنات کی تخلیق سے پہلے تیرے نبی کی نورانیت کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ پاک نے ساری کائنات کی تخلیق سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی تخلیق فرمائی۔ اسی کے اوپر ایک اور جو حدیث مبارکہ امام عبدالرزاق ہی نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی ذات ارشاد فرماتی ہے، حدیث قدسی ہے، رب کا کلام ہے اور سرکار کی زبان ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کائنات والوں کو، اے دنیا والوں، اے کائنات والوں، کنتو کنزا مخفیا، اے دنیا والوں، میں رب کی ذات ایک پوشیدہ خزانہ تھا، مجھے کوئی بھی جاننے والا نہ تھا، کائنات کے اندر کوئی بھی ایسا نہ تھا جو میرا نام لینے والا نہ ہو۔ مولا کیا کچھ نہیں تھا، خود ہی ارشاد فرمایا صرف اور صرف میں رب ذوالجلال کی ذات تھی، کنتو کنزا مخفیا، فرمایا خزانے کی طرح چھپی ہوئی میری ذات تھی، میں نے کائنات میں کسی چیز کی تخلیق ابھی نہیں کی تھی۔ وما خلقت الجن، فرمایا ابھی میں نے جنات بھی نہیں بنائے تھے۔ وما خلقت الانس، ابھی میں نے انسان بھی نہ بنائے تھے۔ وما خلقت الملائکہ، ابھی میں نے فرشتے بھی نہ بنائے تھے۔ وما خلقت الجنت، ابھی میں نے جنت بھی نہ بنائی۔ وما خلقت النار، اور ابھی میں نے جہنم بھی نہ بنائی تھی۔ وما خلقت اللوح، اور ابھی میں نے لوح بھی نہ بنایا۔ وما خلقت القلم، اور قلم بھی ابھی میں نے نہ بنایا تھا۔ وما خلقت الماء، اور ابھی پانی بھی نہ بنایا۔ وما خلقت الجبال، نہ پہاڑ بنائے۔ وما خلقت الطین، نہ میں نے مٹی بنائی۔ وما خلقت العرش، وما خلقت الفرش، نہ میں نے ابھی عرش بنایا تھا اور نہ ہی میں نے ابھی فرش بنایا تھا۔ کائنات میں کسی چیز کی تخلیق میں رب ذوالجلال نے ابھی نہ کی تھی، نہ لوح تھی، نہ کرسی تھی، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ فرش تھا۔ کنتو کنزا مخفیا، فرمایا میں رب ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، میں نے یہ پسند کیا، مجھے یہ چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، میرے اندر یہ آرزو پیدا ہوئی، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کائنات میں کوئی تو ایسا ہو جو میرا نام لینے والا ہو، جو میرا ذکر خیر کرنے والا ہو، جو مجھے پہچاننے والا ہو، جو میری حمد و ثنا کرنے والا ہو۔ فرمایا جب میں نے ارادہ کر لیا، جب میں نے اپنی پہچان کا میں نے ارادہ کر لیا، تو فرمایا اس وقت فَتَلَقْتُ نور محمد، میں نے اپنے محبوب کی نورانیت کی تخلیق فرمائی۔ جب ابھی کائنات میں کسی چیز کی تخلیق نہ تھی، فرمایا اس وقت میں نے اپنے حبیب کی نورانیت کی تخلیق فرمائی۔ مولا جب تو نے کسی چیز کی تخلیق نہ فرمائی، اس وقت تو نے اپنے حبیب کی نورانیت تخلیق فرمائی، تو مولا بتا تو نے اپنے حبیب کے نور کو رکھا کہاں پہ تھا؟ کہاں پہ رکھا؟ نہ بھی لوح ہے، نہ بھی قلم ہے، نہ بھی کرسی ہے، نہ بھی آسمان ہے، نہ بھی زمینیں ہیں۔ کائنات میں کسی چیز کی تخلیق نہ ہوئی، سب سے پہلے نورانیت مصطفیٰ ہے۔ مولا بتا پھر اسے رکھا کہاں پہ تھا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا۔ آپ نے شاہ فرمایا کہ صحابہ، رب ذوالجلال نے میری نورانیت تخلیق فرمانے کے بعد 14,000 نوری سال اپنی آغوش رحمت پہ پہلے مجھے بٹھا کے رکھا۔ 14,000 نوری سال
مجھے اپنی آغوش رحمت میں بٹھا کے رکھا۔ اس کے بعد خالق کائنات نے مجھے اذن عام دیا کہ اے حبیب آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہتے ہو جاؤ، یہ لامکان ہے، اس کے اندر آپ کی تخلیق ہو چکی ہے۔ فرمایا وہ جو نور مصطفیٰ تھا وہ یدور بحیث یشاء، جہاں چاہتا اپنی مرضی سے وہ سیر کرتا، اور سب سے پہلے اسی نور مصطفیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور اسی نورانیت مصطفیٰ نے رب ذوالجلال کی ذات کا سب سے پہلے اس میں ذاتی یعنی اللہ پکارا، اور سرکار ہی نے سب سے پہلے رب ذوالجلال کو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کے الفاظ سے بلایا۔ اس کے بعد جب ملائکہ کی تخلیق ہوئی تو آپ کے جملے سن کر ملائکہ نے پھر رب ذوالجلال کی تسبیحات بیان کرنا شروع کی۔ حضرت اس وقت حضرت علامہ عبدالرزاق اپنی حدیث پاک میں یہ بھی نقل فرماتے ہیں، کتنے ہی ہزارہا سال کے بعد جب اللہ پاک نے کائنات کی تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَخْلُقَ الْخَلْقَ، فرمایا جب کائنات کی تخلیق کا جب رب نے ارادہ فرمایا، فَقَسَمَ ذَلِكَ النُّورَ بِأَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ، اللہ پاک نے سرکار کی نورانیت کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ فرمایا ایک حصے کے ساتھ اللہ پاک نے لوح کو بنایا، اور دوسرے حصے کے ساتھ اللہ پاک نے قلم کی تخلیق فرمائی، اور جو تیسرا حصہ تھا اس کے ساتھ اللہ پاک نے عرش کی تخلیق فرمائی، اور جو چوتھا حصہ تھا اس حصے کو اللہ پاک نے 12,000 سال تک مقام محبت کے اندر رکھا۔ 12,000 سال کے بعد جب اس کو وہاں سے نکالا گیا تو اس کے پھر رب نے 4 حصے بنائے۔ ایک حصے کے ساتھ اللہ پاک نے یہ 8 فرشتے جنہوں نے اللہ پاک کے عرش کو سروں پہ اٹھایا ہوا ہے وہ پیدا فرمائے۔ دوسرے حصے کے ساتھ اللہ پاک نے کرسی کو تخلیق فرمایا۔ چوتھے حصے کے ساتھ اللہ پاک نے جتنے بھی ملائکہ ہیں ان کو تخلیق فرمایا، اور جو چوتھا حصہ تھا اس کو پھر اللہ پاک نے 12,000 سال تک مقام خوف کے اندر رکھا۔ جب وہاں سے نکالا پھر اس حصے کو اللہ پاک نے 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، اور ایک حصے سے فرمایا کہ اللہ پاک نے آسمانوں کو بنایا، دوسرے حصے کے ساتھ اللہ پاک نے زمینوں کو بنایا، تیسرے حصے کے ساتھ اللہ پاک نے جنت اور جہنم کو بنایا۔ فرمایا کہ اس طرح سے میری نورانیت سے اللہ پاک نے نور کا حصہ لیا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ پاک نے کائنات کی تخلیق فرمانا شروع فرمایا۔ فرمایا ساری کائنات اے جابر، یہ جو زمین کے اندر نور ہے، فرمایا زمینی نور بھی میرے نور کا حصہ ہے، فرمایا آسمان بھی میرے نور سے تخلیق کیے گئے، جنت بھی فرمایا میرے نور سے ہے، جہنم بھی میرے نور سے ہے، لوح و قلم بھی فرمایا میرے نور سے ہے، عرش و فرش بھی فرمایا میرے نور سے ہے، انسانوں کے دماغ میں پائی جانے والی عقل فرمایا میرے نور سے ہے، فرمایا مومنین کے دل میں جو معرفت کا نور پایا جاتا ہے، فرمایا یہ نور بھی میں محمد کے نور کا صدقہ ہے، فرمایا ملائکہ بھی میرے نور کے صدقے تخلیق ہوئے، یہاں تک کہ فرمایا کائنات کے اندر جتنی بھی روشنیاں ہیں، جتنی بھی نورانیت ہے، فرمایا ساری کی ساری میں محمد کے صدقے سے اللہ پاک نے تخلیق فرمائی تھی۔ حضرات ذوالفقار، اللہ پاک نے سب سے پہلے سرکار کی نورانیت تخلیق فرمائی، پھر آپ کے نور سے حصہ لے لے کر اللہ پاک نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اس کے بعد اللہ پاک نے 12,000 نور کے حجاب بنائے، 12,000، اور ہر ایک حجاب کے ساتھ، ہر ایک حجاب پردے کے اندر رب ذوالجلال نے میری نورانیت کو 70,000 سال تک رکھا۔ ایک ایک پردے کے اندر میری نورانیت 70,000 سال تک موجود رہی۔ یا رسول اللہ یہ پردے کیسے؟ فرمایا یہ پردے
رب ذوالجلال کی صفات کے پردے ہیں۔ فرمایا پہلا پردہ رب ذوالجلال کی صفت رحمان کا پردہ ہے، دوسرا صفت رحیم کا پردہ ہے، تیسرا صفت کریم کا پردہ ہے، چوتھا صفت غفار کا پردہ ہے، پانچواں صفت قہار کا پردہ ہے، چھٹا صفت عبودیت کا پردہ ہے، ساتواں صفت صبر کا پردہ ہے، آٹھواں صفت یقین کا پردہ ہے۔ فرمایا یہ سارے پردے رب ذوالجلال کی صفات کے پردے ہیں۔ میں محمد کے نور کو ہر ایک پردے کے اندر 70 ہزار سال تک اس لیے رکھا گیا کہ جب میرا محبوب صفت رحمان کے پردے میں رہے گا، اس صفت کا رنگ میرے حبیب کے اوپر چڑھے گا تو میرا محبوب رحمان بن جائے گا۔ جب صفت رحیم کے پردے میں رہے گا، اس کا رنگ چڑھے گا، میرا حبیب رحیم بن جائے گا۔ صفت کریم کے پردے میں رہے گا، جب اس کا رنگ چڑھے گا، فرمایا میرا حبیب کریم بن جائے گا۔ صفت غفار کے پردے میں رہے گا، اس کا رنگ چڑھے گا تو فرمایا میرا محبوب غفار بن جائے گا۔ صفت یقین کے پردے کے اندر رہے گا تو فرمایا سب سے بڑا میرا محبوب مومن بن جائے گا۔ صفت صبر کے پردے میں رہے گا تو سب سے بڑا صابر بن جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ سارے پردے میں رب ذوالجلال کی صفات کے پردے ہیں۔ ہر ایک پردے کے اندر اپنے حبیب کے نور کو اس لیے رکھا کہ جب ان کے اندر رہے گا تو ان کا رنگ جو ہے میرے حبیب کے اوپر چڑھے گا، تو جو صفات میں رب ذوالجلال کی ہیں وہ صفات میں میرے محبوب کے بھی ہو جائیں گی۔ جب محبوب دنیا میں جائے گا تو میرا محبوب میری صفات کا مظہر عتم بن کے دنیا میں جائے گا۔ فرمایا میری جو صفات ہیں ان کا رنگ جب میرے محبوب کے اوپر چڑھے گا تو میری صفات کا مظہر عتم بن کے میرا محبوب پھر دنیا میں جلوہ گر ہوگا۔ یہی وجہ ہے دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام آئے کم و بیش، ہر ایک نبی نے یہ اعلان کیا لوگوں لا الہ الا اللہ، رب کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کسی نبی نے کہا دیکھو یہ سورج ہر روز مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ میرے رب کے ایک ہونے پہ دلیل ہے۔ کسی نے کہا کہ دیکھو چاند جو ہے اپنے وقت کے حساب سے نکلتا ہے، اپنی رفتار کے مطابق چلتا ہے، یہ میرے رب کے ایک ہونے پہ دلیل ہے۔ کسی نے کہا دیکھو کہ کبھی رات آ رہی ہے کبھی دن چل رہا ہے، یہ میرے رب کے ایک ہونے کی دلیل ہے۔ کسی نبی نے کہا کہ دیکھو وہ ذات زندہ کرتی ہے، وہ ذات مارتی بھی ہے، میرے رب کے ایک ہونے پہ دلیل ہے۔ یہی دعویٰ سرکار دو عالم نے کیا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ، رب کے سوا دوسرا کوئی خدا نہیں ہے۔ کفار مکہ بڑے بھی پوچھا یا رسول اللہ اگر رب ایک ہے تو بتاؤ اس کے ایک ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ فرمایا اگر دلیل مانگتے ہو تو سنو محمد رسول اللہ، رب ایک ہے، اس کے ایک ہونے پہ دلیل میں محمد کی ذات ہے۔ میں محمد کی ذات رب کے ایک ہونے پہ دلیل ہوں۔ لوگ خاموش ہوئے، دلیل مل گئی کہ واقعی رب ایک ہے، کیونکہ کہنے والا کوئی عام نہیں، یہ وہ نبی ہے، یہ وہ ذات ہے جس ذات نے 40 سال کا عرصہ ہمارے درمیان گزارا ہے۔ نہ اس کی زبان سے کبھی ہم نے جھوٹ سنا، نہ اس کی امانت میں ہم نے کبھی خیانت پائی ہے، نہ اس نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا، نہ اس نے کبھی چوری کی، نہ اس کے اندر ہم نے کوئی عیب دیکھا۔ رب ایک ہے، دعویٰ بھی یہی کر رہے ہیں، دلیل بھی اپنی ذات ہی کو بنا رہے ہیں۔ ہم مانتے ہیں رب ایک ہے۔ اگر رب ایک ہے تو فرماؤ اے محمد بتاؤ وہ رب ہے کیسا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگوں نے پوچھا بتاؤ رب کیسا ہے، فرمایا لوگوں اگر رب کو دیکھنا چاہتے ہو تو من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھ لیا۔ کیوں؟ فرمایا میں رب ذوالجلال کی صفات
اندر وقت گزار کے آیا ہوں، ان کا رنگ اپنے اوپر چڑھا کے آیا ہوں۔ جو صفات میرے رب ذوالجلال کی ہیں ان کا مصداق عدم اور مظہر عدم بن کے میں دنیا میں آیا ہوں۔ اب قیامت کی صبح تک جس شخص نے رب ذوالجلال کو دیکھنا ہے، فرمایا میں محمد کو دیکھ لو، فرمایا رب جو ہے میرے ہی جیسا ہے۔ من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا فرمایا اس نے رب ذوالجلال کو دیکھا۔ کیوں کہ آپ رب ذوالجلال کے جو صفات کے پردے ہیں ان میں سے رہ کر ان کا رنگ اپنے اوپر چڑھا کے آئے۔ سابقہ کسی نبی نے یہ نہ دعویٰ کیا اور نہ ہی اس کا جو ہے نا امت کو اپنی قوم کو جواب دیا۔ یہ سرکار ہی کا دعویٰ تھا اور سرکار ہی نے اس کی دلیل بھی دی۔ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ ہر نبی نے کیا تھا اور ہر نبی نے اپنے اپنے حساب سے دلائل بھی دیے۔ سرکار نے ایک کے بجائے 2 دعوے کیے۔ فرمایا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، رب کے سوا دوسرا معبود کوئی نہیں۔ لوگوں نے دعوے کے اوپر دلیل مانگی، فرمایا میں محمد جو کہہ رہا ہوں رب ایک ہے۔ لوگوں نے دعویٰ قبول کیا، دلیل بھی مانی۔ اگلا سوال لوگوں نے کیا، اگر رب ایک ہے تو بتاؤ پھر وہ ہے کیسا؟ موسیٰ نے تو کہا تھا میری قوم رب کو دیکھا نہیں جاتا، جبریل آ کے بتاتا ہے رب ایک ہے، ہم اس کی زبانی سن کے تمہیں بتاتے ہیں۔ عیسیٰ نے بھی جواب دیا تھا اپنی قوم کو، اے میری قوم رب کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا، رب کا دنیا میں رہ کے دیدار نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب انبیاء یہی جواب دیتے رہے، لوگوں رب کو دیکھا نہیں جاتا۔ اب سرکار سے بھی یہی سوال ہوا، محبوب اگر رب ہے تو بتاؤ کیسا ہے؟ فرمایا اگر رب تم دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو میں محمد کی ذات کو دیکھ لو، چونکہ میں رب کے رنگوں میں رنگ کے آیا ہوں، رب میرے ہی جیسا ہے۔ میں رب کے رنگوں میں رنگ کے آیا ہوں، رب میرے ہی جیسا ہے۔ حضرت ذوالفقار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہے ہیں، آپ ان کے سوالات کا جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا 12,000 پردے رب ذوالجلال نے اپنی صفات کے بنائے، ہر ایک پردے کے اندر 70,000 سال تک میری نورانیت کو رکھا۔ اس کے بعد جب وہاں سے نکالا تو ہو بہو میں رب ذوالجلال کی صفات کا مظہر عطم لگ رہا تھا۔ ایک اور روایت یہاں پہ آپ کو سناتا چلا جاؤں، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی، فرمایا فَخَلَقْتُ نُورَ محمد، جب میں نے اپنے حبیب کی نورانیت کو تخلیق کر دیا تھا، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ نَظْرًا أَوَّلًا، فرمایا تخلیق کے بعد جب اپنے محبوب کی نورانیت کو میں رب ذوالجلال نے پہلی دفعہ دیکھا تھا، پہلی نظر جب اپنے محبوب کے نورانیت پہ ڈالی تھی، فَإِذَا هُوَ كَمَثَلِي، فرمایا اس وقت میرے حبیب کا نور مجھے میرے ہی جیسا لگ رہا تھا، مجھے میرے ہی جیسا لگ رہا تھا۔ یہاں پہ سرکار فرماتے ہیں رب میرے جیسا، وہاں رب فرماتا ہے میرے محبوب میرے جیسے۔ حضرت ذوالفقار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے جابر، فرمایا میری نورانیت جب تخلیق ہو گئی، اس کے صدقے سے جب خالق نے کائنات کی تخلیق فرمائی، اس کے بعد اللہ پاک نے 1000 سال کے بعد آدم کو تخلیق فرمایا۔ فرمایا میری نورانیت رب نے آدم کی پیشانی کے اندر رکھی۔ فرمایا جب آدم دنیا کے اندر آئے میں اس وقت بھی آدم کی پیشانی کے اندر چمکتا تھا۔ فرمایا اس سے پہلے کی بات ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ متا اس تم بیتا، یا رسول اللہ آپ نبی کب سے بنائے گئے؟ فرمایا اے صحابی کنت نبیا فآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان موجود تھے۔ فرمایا یہ تو 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نصر الدین کے اندر یہ لکھتے ہیں، سرکار نے فرمایا کنت نوراً
بین یدی ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام. فرمایا آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں رب کی بارگاہ میں نورانی شکل میں موجود تھا. اشرف علی تھانوی کہتے ہیں یہ جو سرکار کا تعین ہے، یہ جو سرکار نے قیمت بیان کی ہے، فرمایا کہ اس سے جو وقت ہے زیادہ تو ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا. آدم کی تخلیق سے 14,000 سے زیادہ کا زمانہ تو ہو سکتا ہے لیکن کم کا نہیں ہو سکتا. فرمایا آدم کی تخلیق سے پہلے میں تھا، جب آدم کی تخلیق ہو رہی تھی ابھی ان کا گارا کیا اور ہو رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. فرمایا جب آدم دنیا میں بھیجے گئے اس وقت بھی میں آدم کی پیشانی کے اندر تھا. جب آدم سے شیش پیدا ہوئے، سیدہ حوا سے حضرت شیش پیدا ہوئے، تو فرمایا میں نے حضرت شیش کی طرف انتقال فرمایا، ان کی طرف میں منتقل ہوا. حضرت شیش سلام اللہ علیہ سے فرمایا حضرت نوح کی طرف منتقل ہوا. فرمایا جب نوح کا وہ جو بیڑا تھا، وہ جو کشتی تھی دریا کے پانی کے اوپر تیر رہی تھی، فرمایا اس وقت بھی میں حضرت نوح کی پیشانی کے اوپر چمکتا تھا. فرمایا اے جابر جب حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر پھینکا گیا اس وقت میں آدم کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا. فرمایا جب حضرت اسماعیل کو آپ کے والد گرامی نے چھری کے نیچے لٹایا اس وقت میں حضرت اسماعیل کی پیشانی میں چمک رہا تھا. فرمایا پھر پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہوتے میں اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ تک پہنچا اور عبداللہ سے اپنی والدہ سیدہ آمنہ تک پہنچا. جابر سنو جس طرح سے ایک اندھیری رات کے اندر ایک چراغ کو جلا کے روشنی کی جاتی ہے، فرمایا ایسے ہی جب دنیا کے اندر میری جلوہ گری ہوئی میرے صدقے سے رب ذوالجلال نے ساری کائنات کو منور فرما دیا. فرمایا جابر اس طرح سے تیرے نبی کی تخلیق ہوئی تھی. اور فرمایا جابر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں حضرت ابراہیم کی اس دعا کا نتیجہ ہوں جو انہوں نے تعمیر کعبہ کے وقت مانگی تھی، اور فرمایا حضرت عیسیٰ کی اس بشارت کا نتیجہ ہوں جو اپنی قوم کو وہ دے کے گئے، اور فرمایا اپنی ماں کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا. فرمایا میرے صدقے رب ذوالجلال نے پھر ساری کائنات کو منور فرمایا. اس کے بعد فرمایا پھر میں دنیا میں تشریف لے کے آیا. حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے گھر آئے اور بشری لباس میں آئے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ابھی آپ کا بچپن ہے، 7 یا 8 سال کی آپ کی عمر ہے، گھر میں کھیل رہی ہے. سرکار کے پاس جبریل بیٹھے انسانی لباس میں، وہی سنائی پیغام دیا رب کا، ابھی گفتگو چل رہی ہے. سیدہ کمرے سے باہر نکلی کھیلنے کے لیے، صحن میں آئی، دیکھا ابا جان کے پاس ایک کوئی شخص بیٹھا ہے. کہا چچا جان السلام علیکم. حضرت جبریل نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ فرمایا بیٹی فاطمہ تو نے سلام کے وقت مجھے چچا بولا، یاد رکھ میں تیرا چچا نہیں لگتا. پوچھا سرکار نے پوچھا جبریل کیوں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ چچا وہ ہوتا ہے جو عمر میں باپ سے چھوٹا ہو، اور میری عمر سرکار آپ کی عمر سے زیادہ ہے، آپ کی عمر سے زیادہ ہے. آپ کی عمر تو 63 سال کی ہے اور میری تخلیق کو 1000 سال گزر گئے، تو میں رشتے میں آپ کی بیٹی کا چچا نہیں لگتا. سرکار نے مسکرا کے پوچھا اے جبریل بتا میری بیٹی کو چچا کہنے سے منع کر رہا ہے، بتا کم امیرتا من السنین، تیری عمر ہے کتنے سال؟ اس نے کہا لست اعلم، یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم میری عمر کتنی زیادہ. پوچھا جبریل کوئی اندازہ تو ہوگا؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ ایک اندازہ ہے. جب رب نے میری تخلیق فرمائی تھی میں نے دیکھا میرے سامنے رب ذوالجلال کا عرش ہے اور عرش کے 70,000 پردے ہیں، ہر
کیا، دیکھتا رہا دیکھتا رہا، یا رسول اللہ 70,000 سال کا زمانہ بیت گیا، وہ ستارہ چمکتا رہا، میں اسے دیکھتا رہا، پھر وہ غروب ہوا، 70,000 سال کا زمانہ گزرا، مجھے دکھائی نہ دیا، پھر ایک وقت آیا، وہی ستارہ اسی جگہ پہ دوبارہ طلوع ہوا، 70,000 سال تک پھر چمکا، میں نے اسے پھر دیکھا، یا رسول اللہ کبھی وہ چمکتا، کبھی غروب ہوتا، پھر چمکتا، پھر غروب ہوتا، یا رسول اللہ کیا کہنا کہ جو ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا، اس ستارے کو میں جبریل نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اتنی میری عمر ہے۔ سرکار نے سنا اور سن کے فرمانے لگے جبریل بس اتنی سی تیری عمر ہے؟ جبریل پھر حیرت میں گم ہے، آج دنیا کی سائنس جواب دے جائے، دنیا کے کمپیوٹر جواب دے جائیں، اور اتنی بڑی علم ریاضی کے اعتبار سے کوئی تعداد نہیں کہ جبریل کی عمر کا حساب لگایا جائے۔ سرکار نے فرمایا بس اتنی سی؟ عرض کیا حضور مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی، میری اتنی زیادہ عمر ہے اور آپ فرماتے ہیں بس اتنی سی؟ فرمایا جبریل اگر آج اسی وقت وہ ستارہ میں تمہیں دکھاؤں تو کیا پہچان جاؤ گے؟ عرض کیا حضور میں دنیا کا انسان تو نہیں نا کہ جسے کوئی چیز یاد نہ رہے یا بھول جاؤں، میں تو نوری فرشتہ اور ملائکہ کا استاد ہوں، اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، حضور دیکھ کے پہچانوں گا۔ سرکار نے فرمایا بھولا نہیں ہے تو پھر یاد کر اپنا امامہ۔ سرکار نے تھوڑا سا پیچھے کیا، وہ ستارہ جو کبھی عرشوں پہ چمکتا تھا مصطفیٰ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، فرمایا جبریل آنا ذالک الکوکب، وہ ستارہ جو تو عرشوں پہ دیکھا کرتا تھا وہ ستارہ میں محمد کے نور کا ستارہ تھا، وہ فرمایا میری نورانیت کا ستارہ تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ آپ تھے، میری تخلیق سے بھی پہلے آپ تھے، تو ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، کبھی وہ ستارہ چمکتا تھا کبھی غروب ہو جاتا، اس کی وجہ کیا تھی؟ یا تو چمکتا رہتا یا غروب ہو جاتا۔ سرکار نے فرمایا جبریل جب وہ ستارہ تجھے نظر آتا تو اسے دیکھتا، فرمایا اس وقت میں محمد کھڑے ہو کے رب کی عبادت کیا کرتا، جب تجھے نظر نہیں آتا تھا تیری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا، تب میں محمد سجدے میں جا کے رب کی عبادت کیا کرتا۔ وہ نبی جس نبی کا ایک ایک قیام 70,000 سال کا، جس کا ایک ایک سجدہ 70,000 سال کا ہے، اس نبی کی عبادت کا کیا نظر دیا جا سکتا ہے؟ اسی بنا پہ رب ذوالجلال نے آپ کا آسمانوں پہ نام احمد رکھا، چونکہ سب سے زیادہ آپ نے سرکار کی اپنے رب ذوالجلال کی حمد بیان کی تھی، اور اس بنا پہ آپ کا نام آسمانوں پہ رب نے احمد رکھ دیا۔ اور جب حمد بیان کی ہے سب سے زیادہ تو پھر ماننا پڑے گا تخلیق بھی آپ کی سب سے پہلے ہوئی ہے، تبھی سب سے زیادہ آپ نے رب کی حمد بیان کی۔ حضرت ذوالفقار حضرت علامہ عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نورانیت ہے اس کو کئی ایک شکلوں میں تبدیل فرمایا، اور جب ارواح کو اللہ پاک نے تخلیق فرمایا تو ان کے سامنے سرکار کی نورانیت کو پیش کیا گیا۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ رب ذوالجلال نے سرکار کو ایک نورانی مور جیسی شکل عطا فرمائی، اور وہ مور ایک نور کا درخت بنا کے اس کے اندر گھونسلہ بنایا اور اس کے اندر ٹھہرایا گیا۔ فرمایا 70,000 سال تک یہاں پہ رب ذوالجلال کی اس مور نے یعنی نورانیت مصطفیٰ نے رب کی تسبیح بیان کی۔ اس کے بعد رب ذوالجلال نے ایک حیا کا آئینہ تخلیق فرمایا اور اس مور کے سامنے رکھا۔ فرمایا جب سامنے رکھا تو اس مور کو جب اپنی ہی صورت اور شکل دکھائی دی، اپنے آپ کو اس نے بڑا حسین دیکھا، بڑا خوبصورت دیکھا، اپنی شکل دیکھ کے
नूरानियत मुस्तफ़ा को नूर का पसीना आया। जब नूर का पसीना आया तो जो पसीना आपके सर मुबारक को आया था, उस पसीने से रब्बुल जलाल ने सारे मोमिनों की रूहों को तकलीफ फरमाया। जो पसीना आपके मुबारक कानों को आया था, उससे रब्बुल जलाल ने तमाम मजूसी और ईसाई लोग पैदा फरमाए। और जो पसीना आपके सीने में आया था, फरमाया उसके 1,24,000 कतरे थे, उससे रब्बुल जलाल ने अंबिया इकराम की रूहों को तकलीफ फरमाया। और फरमाया कि इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक और नूर का घोंसला, जिसे कंदील कहते हैं, वो तखलीक फरमाया। और उसके अंदर सरकार को दुनिया की जो शक्ल मुबारक है वो दे के ठहराया गया। और तमाम अंबिया किराम की रूहों को अल्लाह पाक ने बुलाया। और बुलाने के बाद उनसे फरमाया कि ऐ अंबिया की रूहो, ये मेरे महबूब हैं, ये वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं जिनकी खातर मैंने तमाम अंबिया किराम को नबूवत का ताज पहनाना है। इनके सदके तुम्हें रिसालतें मिलेंगी, इनके सदके तुम्हें दुनिया में मकाम मिलेगा। ये मेरे बड़े ही खास महबूब हैं, इनकी खातिर मैंने सारी कायनात को तख्लीक फरमाया। तो ऐ अंबिया की रूहो, अब इस मोहम्मद मुस्तफ़ा का तुम तवाफ करो। तमाम अंबिया किराम की रूहें सरकार की जात का आलम अरवाह में तवाफ करती है। वो तवाफ कितना लंबा तवाफ था, कोई 7 दिन का, 7 चक्रों का, 7 महीने या 7 सालों का? फरमाया नहीं, वो तवाफ ना तो 7 चक्रों का था, ना 7 महीनों का था, ना 7 सालों का था। फरमाया अंबिया की रूहों ने लगातार मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात का 1,00,000 साल तक तवाफ किया। मौला ये तवाफ करवाया क्यों किया? क्या वजह थी कि अंबिया किराम से आलम अरवाह में तवाफ करवाया जा रहा है? फरमाया अंबिया को मैंने सबक देना था, अंबिया को मैंने दर्स देना था। ऐ अंबिया की रूहो, याद रखो, आज जिस तरह से आलम अरवाह में मैं तुम्हें इस महबूब के गिर्द घुमा रहा हूं, इसके गिर्द चक्कर कटवा रहा हूं, कल दुनिया में भी जाके तुमने इसी महबूब के गिर्द चक्कर काटने होंगे, इसी महबूब का तुमने दम भरना होगा। फिर रब्बुल जलाल ने फरमाया, ऐ अंबिया की रूहो, ये मेरे महबूब हैं, इनकी खातिर मैंने तुम्हें सब कुछ देना है। अब आलम अरवाह में मेरे सामने मेरे महबूब का तुम कलिमा पढ़ो। तमाम अंबिया किराम की रूहों ने आलम अरवाह में पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर उम्मती खा आदम का है, खा वो इब्राहिम का है, खा वो मूसा का है, खा वो ईसा का है, खा किसी भी नबी का है, हर उम्मती अपने दौर में अपने अपने नबी का कलमा पढ़ के गया है। लेकिन याद रखें, हर नबी अपने अपने दौर में मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के गया। आदम की उम्मती ने कलमा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, आदम अल्लाह के सफी हैं। लेकिन आदम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्राहिम को उम्मती ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, लेकिन इब्राहिम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मूसा के उम्मती पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, लेकिन मूसा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईसा के उम्मती पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा कलीमुल्लाह, लेकिन ईसा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे हर उम्मती अपने अपने नबी का कलमा पढ़ता है, लेकिन हर नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ता है। आपके जहन में ये बात आई होगी, अगर हर नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं तो फिर सरकार किसका कलमा पढ़ते थे? मोहम्मद मुस्तफ़ा किसका कलमा पढ़ते थे या कैसे कलमा पढ़ते थे? आओ आपको बुखारी की रिवायत सुनाऊं। साहबा फरमाते हैं, सरकार जब भी हमें नमाज अदा फरमाते
फरमाते नमाज पढ़ाने के बाद हम 3 दफा से कलमा का विर्द करते, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया हम पढ़ा करते थे, लेकिन जब सरकार कलमा पढ़ते तो जुमला ये होता था, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। फरमाया रब के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं मुहम्मद रब का रसूल हूँ। फरमाया हम तो पढ़ते मुहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन सरकार फरमाते इन्नी रसूलुल्लाह। सारी कायनात सरकार के गिर्द घूमती नजर आ रही है। अंबिया को देखो, उनकी उम्मतों को देखो, सरकार का वो चक्कर काटते नजर आते हैं, सरकार के कलमे पढ़ते नजर आते हैं, सरकार का दम फटते नजर आते हैं। सरकार की खातर रब्बुल जलाल ने सारी कायनात की तखलीक फरमाई। कायनात को देखो, सरकार के गिर्द घूमती नजर आती है। अर्श को जब रब्बुल जलाल ने बनाया था, साथ ही फरमाया अर्श तेरी तखलीक मैंने इसलिए की है कि मोहम्मद मुस्तफा को बनाना था। जब जमीन को बनाया तो इसे फरमाया ऐ जमीन तेरी तखलीक मैंने इसलिए की है कि मोहम्मद मुस्तफा को बनाना था। अर्श को जब बढ़ाया, इसको बड़ा विजदान आया, इसको बड़ा जोश आया कि रब ने मेरी तखलीक की है और मेरे ऊपर रब ने कुर्सी को रखा। इसने विजदान में आके वहां पे लर्जना शुरू कर दिया। इसने वहां पे सादा लफ्जों में कह लीजिए खुशी में उछलना शुरू कर दिया कि मुझे भी रब ने बड़ा मकाम दे दिया। साथ ही रब ने फरमाया ऐ अर्श तुझे मैंने इसलिए बनाया कि मैंने अपने महबूब को बनाया था। अर्श के गनेरे के ऊपर, अर्श के जो सामने बड़ा फ्रंट है, उसके ऊपर रब्बुल जलाल ने लिखवाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब अर्श को ये ताना मिला, जब उसको ये मेना मिला कि मेरी तखलीक तो मोहम्मद के कदमों के सदके से हुई है, उसने लर्जना छोड़ दिया, उसने जो उछलना था वो बंद कर दिया। अब इंतजार कर रहा है किस बात का कि काश उस मोहम्मद मुस्तफा की मुझे ज़ियारत हो जाए जिनके सदके मेरी तखलीक हुई है। काश उस महबूब के कदम चूमने का मुझे मौका मिल जाए जिनके तुफैल मेरी खालिक ने तखलीक फरमाई है। आज मेराज की रात है, सरकार अर्शों पे गए, रब्बुल जलाल ने जब बुलाया, सरकार ने अपना कदम जब अर्श के सीने के ऊपर रखा, आज फिर अर्श ने झूमना शुरू कर दिया, आज इसने कूदना शुरू कर दिया, आज इसने जनाब खुशी में लहराना शुरू कर दिया। रब्बुल जलाल ने पूछा ऐ अर्श आज तू क्यों झूम रहा? इसने कहा या बारी ताला आज मैं झूम इसलिए रहा हूं कि मेरा कितना मुकद्दर सवल्ला हो गया है, मेरा मुकद्दर कितना आला है, जिनके सदके से रब ने मेरी तखलीक फरमाई थी। आज उसी महबूब के कदम चूमने का मैं अर्श को मौका मिल रहा। अर्श को देखो, वो इसी महबूब के गीत गाता नजर आता है, इसी का मुंतजिर नजर आता है। जमीन को देखो, जब से तखलीक हुई है तब से लेकर आज तक और सरकार की विलादत तक सरकार की मुंतजिर बन के बैठी थी। आसमानों को देखो, सरकार के मुंतजिर हैं, मलाइका को देखो, सरकार के मुंतजिर हैं, अंबिया को देखो, सरकार की आस उम्मीद लगा के बैठे हैं। हर नबी अपने अपने दौर में तकाजा करके जाता है, मौला मुझे नबी क्यों बनाया? मेरी तो ख्वाहिश ये थी मुझे नबी ना बनाता, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता। आखिरी जुमला एक अंग्रेज, उसकी मैंने एक किताब का मुताला किया, उसने कहा मैं अंग्रेज हूं और 12 साल हो गए मैं इस्लाम के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। इस्लाम है क्या? जिसे देखो इस्लाम की बात करता है, मुसलमान को देखो दीन की बात करता है, अपने नबी की बात करता है, कुरान को देखो ये नबी की बात करता है, अंबिया को देखो इसी मोहम्मद मुस्तफा की बात करते नजर आते हैं। किसी भी किताब को खंगालो, उसी किताब में मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र है। अर्श को देखो इसी नबी की बात करता है, फर्श को देखो इसी नबी की बात करता है। अरे कायनात को तो कायनात रही, कायनात के खालिक को देखो, रब्बुल जलाल को देखो तो वो रब होकर इसी नबी की बात करता नजर आता है। कहता है मैंने 12 साल तक रिसर्च की कि आखिर ये मोहम्मद
का नाम फरमाते, वो कहता है मैंने 12 साल की रिसर्च के बाद ये नतीजा निकाला है, अपनी किताब के एंड में लिख गया। उसने कहा लोगों मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि अद्दीनु कुल्लुहु यदूरु हौला मुहम्मदनिल मुस्तफा। उसने कहा नतीजतन बात ये है कि दीन सारे का सारा, खा नमाज है, खा रोजा है, खा हज है, खा ज़कात है, खा मामलात है, खा निकाह है, खा तलाक है, खा विरासत है, फरमाया दीनु कुल्लुहु सारे का सारा दीन यदूरु हौला मुहम्मद अल मुस्तफा, सारा दीन मोहम्मद मुस्तफा के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। सारा दीन मोहम्मद मुस्तफा के गिर्द घूमता नजर आता है। अगर नमाज की बात करते हो, नमाज पढ़ने का हुक्म तो कुरान से मिल जाएगा, लेकिन पढ़नी कैसे है हमें सरकार के दर पे जाना पड़ेगा। रोजा रखना है, रखने का हुक्म तो अतिमुस्सियाम से हमें कुरान से मिल जाएगा कि रोजा रखो। अब रखना कैसे है, फरमाया रखने का सबक सीखने के लिए सरकार के दर पे जाना पड़ेगा। हज करो रब ने फरमा दिया, लेकिन करना कैसे है सबक सीखने के लिए सरकार के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। रब है मान लिया, रब कैसा है देखने के लिए, पहचानने के लिए, जानने के लिए हमें सरकार के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। साबका किताबें हैं सच्ची हैं या झूठी हैं, तस्दीक करवाने के लिए सरकार के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। मैदान माशर लगेगा, हिसाबो किताब होगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। राह निजात मिलेगी, लेकिन कैसे मिलेगी हमें मोहम्मद मुस्तफा के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। हजरत ज़ीवकार उसने आखिरी जुमला कह दिया कि दीन सारे का सारा मोहम्मद मुस्तफा के गिर्द घूमता नजर आता है। सारी कायनात रब की तख्लीक है। आखिरी जुमला कहता हूँ, सारी कायनात रब की तख्लीक है। तक कायनात का एक हिस्सा ये जमीन है, जमीन का महवर, जमीन का मरकज, जमीन का सेंटर रब्बुल जलाल ने हरमे काबा को बनाया है। सारी जमीन का सेंटर ये हरमे काबा है। सारी जमीन पे बसने वाले लोग इसी काबा की तरफ रुख करके रब को याद करते हैं। लेकिन इससे बड़ी नजर जरा दौड़ा के देखिए, ये जमीन का महवर है, इससे बड़ी है कायनात। अगर कायनात के महवर की बात बताऊं, अगर कायनात के मरकज की बात बताऊं, तो सारी कायनात का मरकज रब्बुल जलाल ने मोहम्मद मुस्तफा की जात को बनाया। जमीन का मरकज ये काबतुल्लाह, कायनात का मरकज रब्बुल जलाल ने मोहम्मद मुस्तफा की जात को बनाया है। जिस भी चीज को देखो मोहम्मद मुस्तफा के गिर्द तवाफ कर रही है, चक्कर काटती नजर आ रही है। रब्बुल जलाल की जात में समझने की तौफीक अता फरमाए।